اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جڑا والا چک نمبر 280، وہاں کی ایک فیملی ہے، غریب فیملی ہے، محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرنے والی فیملی، اور اسی چک میں ان کی کسی کے ساتھ مخالفت بھی چلی آ رہی ہے۔ مطلب کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں وغیرہ میں اکثر رنجشیں ہوتی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی بات پہ کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی رنجش ہوتی ہے، اور جن لوگوں سے ان کی رنجش ہے، ان کی لڑائی ہے، وہ کافی تگڑے لوگ ہیں، کھاتے پیتے تگڑے لوگ ہیں، مطلب کہ چدرا ٹائپ لوگ ہیں، چدرا والے۔ اس فیملی میں یہ جو غریب فیملی ہے، اس میں ایک بچے کی شادی ہوتی ہے، اور اس شادی کے بعد پھر 5 بیویاں گھر کی وہ جاتی ہیں مام بری سرکار سلام کرنے۔ اکثر لوگ جو عقیدت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے منتیں بھی مانی ہوتی ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو تو ہم جا کر سلام کر کے آئیں گے دربار پر، کسی نہ کسی دربار پر انہوں نے منتیں مانگی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو فیملی ہے، یہ بھی جاتے ہیں اپنی وہ منت پوری کرنے، حاضری دینے امام بری سرکار۔ گھر کی 5 خواتین جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ایک مرد بھی ہے۔ 6 بجے یہ امام بری سرکار پہنچتی ہیں، ادھر سلام کرتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، زیارت کرتی ہیں، جو بھی سارا نظام ہے وہ ادھر کرتی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 9 بجے یہ دربار سے باہر نکلتی ہیں، یہ 5 بیویاں اور ان کے ساتھ جو مرد ہے وہ بھی۔ تو جب یہ دربار سے باہر نکلتے ہیں تو آگے پولیس کھڑی ہے، اور پولیس والے انہیں اسی وقت پکڑ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ الزام ان پہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے چوری کی ہے۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے جاتی ہے، اور پھر جا کر پولیس کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تشدد اتنا کیا جاتا ہے، اس حد تک تشدد کیا جاتا ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو باقی، ایک تو ان میں شیلا نامی جو لڑکی ہے وہ تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، باقی جو بیویاں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ تشدد، بہت زیادہ تشدد ہم پہ کیا گیا۔ خاص کر کے وہ جو لڑکی شیلا تھی، اس کے کبھی چھاتی پر بیٹھ کر، کبھی اس کی ٹانگوں پر بیٹھ کر، کبھی اسے الٹا لٹا کر، اس کے بازو جو ہیں وہ پیچھے کی طرف موڑ کر اس پر تشدد کیا گیا۔ اور یہ بیویاں یہ بتاتی ہیں کہ ہماری جو تلاشیاں لی گئی وہ بھی مرد تھے تلاشیاں لینے والے، اور بڑی بےخودگی سے انہوں نے ہماری تلاشیاں لی۔ اسی طرح شہلا نامی جو لڑکی ہے، جو کہ نئی نویلی دلہن ہے، کچھ دن ہی ہوئے ہیں اس کی شادی ہوئے، اور اسی شادی کے حوالے سے یہ منت جو ہے وہ پوری کرنے گئے تھے امام بری سرکار۔ اور پولیس والوں میں جو تشدد کرنے والے ہیں ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ ایک کا نام ذوالفقار ہے اور ایک اجاز ہے، یہ 2 بندے تشدد کرنے والے ہیں۔ اور پھر اتنا تشدد ہوتا ہے اس لڑکی شیلا پر، سب سے زیادہ تشدد شیلا پر ہوتا ہے، جو نئی نویلی دلہن ہے اس پر سب سے زیادہ تشدد ہوتا ہے، اور اتنا تشدد ہوتا ہے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ پھر ان بیویوں سے کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کا 5 لاکھ روپیہ دیں اور ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا پیچھے رابطہ بھی خود ہی کرایا جاتا ہے۔ پیچھے جب ان کے گاؤں میں رابطہ ہوتا ہے تو ان کی جو ماں ہے، مطلب کہ اس شیلا کی جو ساس ہے، وہ گھر سے نکل پڑتی ہے اور وہ بیلف ڈلواتی ہے تھانے میں، تھانہ CI میں وہ بیلف ڈلواتی ہے، اور ادھر پھر وہ دیکھ لیتی ہے اپنی بچی شیلا کی جوتے دیکھ لیتی ہے۔ ادھر پہلے تو جب بیلف پڑتا ہے تو ادھر کوئی چیز نہیں ملتی بیلف والوں کو، کیونکہ ان بیویوں کا کہنا ہے کہ بیلف پڑنے سے پہلے ہمیں تھانہ سنبل میں شفٹ کیا گیا تھا، ادھر لے گئے تھے، اور جب وہ بیلف اسی تھانے میں پڑتا ہے جہاں پر پہلے انہیں لے کر گئے تھے، ادھر بندہ تو کوئی نہیں ملتا، ان فیملی میں سے کوئی بندہ نہیں ملتا، لیکن شیلا کی ماں کو اس کے جوتے نظر آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جوتے میری بچی کے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میری بچی کو آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، اسے مار دیا یا کیا کیا؟
مجھے میری بچی چاہیے۔ پھر واپس جا کر عدالت میں بھی وہ جو ان کی والدہ ہے وہ عدالت میں بھی کافی چیختی ہے، کافی رولا ڈالتی ہے کہ میری کہیں سنوائی ہو جائے اور مجھے میرے بچے مل جائیں، لیکن اسے بچے نہیں ملتے۔ پھر ہوتا وہی ہے جو آپ کو بتا دیا ہے کہ جب شیلا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے تو پھر باقی جو ہیں انہیں بھی چھوڑا جاتا ہے اور شیلا کو بھی ایمبولنس میں ڈال کر ان کے گاؤں بھیج دیا جاتا ہے، بلکہ بھیج نہیں دیا جاتا، پولیس والے بھی ساتھ آتے ہیں اور وہی پولیس والے جو تشدد کرنے والے ہیں وہ جنازہ بھی خود پڑھتے ہیں۔ اب یہاں تک تو کہانی ہے پولیس کی کہ پولیس والوں نے اس طرح سے تشدد کیا، ظلم کیا، انتہا سے زیادہ ظلم کیا اور ایک بچی کی جان جاتی رہی۔ یہ پولیس والوں کا ہے۔ اور ظلم اور تشدد بھی نازیبا قسم کا تشدد کیا، نازیبا قسم کی حرکتیں کی کہ عورتوں کی انکوائری کرنے کے لیے، عورتوں کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بھی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن ادھر مرد تھے، مردوں نے سب کچھ کیا۔ یہ تو تھی پولیس والوں کی کہانی، پولیس والوں تک یہ معاملہ ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ ایک اور نیا رخ لے گیا ہے۔ وہ رخ یہ ہے کہ یہ جو متاثرہ خاندان ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری جو دشمنی ہے گاؤں میں، جو گاؤں میں ہماری مخالفت ہے، ہمارے مخالف جو ہیں ان کی پہنچ کافی ہے، ان کی جان پہچان ہے، ان لوگوں نے ادھر پولیس والوں کو پیسے دیے ہیں یا جو کچھ بھی کیا ہے، ان لوگوں نے پولیس والوں کو استعمال کر کے ہم پر یہ قیامت ڈائی ہے۔ متاثرہ خاندان کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی ریٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مخالف ہیں ادھر گاؤں میں وہ لوگ سب کچھ کروانے والے ہیں۔ کیا بے شک پولیس والوں نے ہے، لیکن کرانے والے ہمارے ادھر گاؤں کے جو ہمارے مخالف ہیں وہ ہیں۔ اب جب مخالفوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس جگہ پہ مرضی ہے ہمیں لے جائیں، جس طرح کی مرضی ہے تسلی کرا لیں، ہم لوگوں کا اس کام میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ بلکہ وہ پھر جو مخالف ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو اس مرنے والی بچی کے پیسے بھی مانگ رہے ہیں۔ لیکن جو متاثرہ خاندان ہے وہ کہتے ہیں، اور اسی گاؤں کا لمبردار جو ہے وہ بھی یہ بات کرتا ہے کہ پولیس والوں نے مجھے بھی 40 سے 50 لاکھ روپے تک آفر کی تھی کہ ان لوگوں کو پیسے دیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ انہیں دیں اور انہیں کہیں کہ معاملہ رفع دفع کر دیں۔ ایسا تو کچھ معاملہ ہی نہیں ہے تو آپ اسے رفع دفع کر دیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ان بیچاروں کی بچی جاتی رہی ہے، ان بیچاروں کی نئی بیٹی دلہن، ابھی اس نے زندگی کا سفر شروع کرنا تھا، پتہ نہیں کتنے چاہ تھے اس کے دل میں، اس کا جو میاں ہے اس کے دل میں کتنے چاہ تھے، انہیں پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے خواب دیکھے تھے کہ ہماری فیملی بنے گی، ہمارا گھر بنے گا، ہماری زندگی ایسے ایسے آگے سے شروع ہوگی۔ تو وہ سارے خواب ان کے چکنا چور ہو گئے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی تو بات ہی نہیں ہے، بات ان کے لیے اتنی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جو گاؤں کا لمبردار ہے اس کا بھی کہنا یہی ہے کہ پولیس والوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، لیکن ابھی تک ان لوگوں کی ایف آئی آر تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک انہیں سیٹسفائی نہیں کیا گیا، ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی، انہیں کوئی تسلی بخش کاروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ جو متاثرہ خاندان ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں بالکل کوئی تسلی بخش کاروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پیٹی بھائی جو ہیں وہ اپنے پیٹی بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک دندناتے پھر رہے ہیں اور ہم ادھر اپنا رونا رو رہے ہیں۔ پنڈ کا جو لمبردار ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ بیچارے جو ہیں ان کے پاس اسلام آباد جانے کے لیے کرایہ تک نہیں ہوتا، یہ غریب لوگ ہیں، ان کی اتنی پہنچ نہیں، ان کی کوئی سنتا نہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس پر بھی یہ صرف رو ہی سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے، اور نہ کچھ ان کا بن رہا ہے۔ اب اس میں سچائی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا چوری کا معاملہ تھا تو انویسٹیگیشن کے لیے عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کی انویسٹیگیشن عورتیں کرتی ہیں، عورتوں سے جو بھی پوچھ گچھ کرتی ہے ان کی تلاشی وغیرہ وہ عورتیں کرتی ہیں، مردوں کا تو کام ہی نہیں ہے۔ تو اگر مردوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو وہ مجرم تو ادھر ہی بن جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ایک لڑکی
جو کہ نئی نویلی دلہن ہے، جو ابھی 28 سال اس کی عمر ہے اور نئی نویلی دلہن ہے، صرف اسی پر کیوں زیادہ تشدد ہوا؟ حالانکہ 4 بیویاں اور بھی تھی سارا، باقی جو بیویاں تھی 4 ان پر بھی ہوا، ان پر بھی تشدد کیا گیا، لیکن اتنا نہیں کیا گیا جتنا اس نئی نویلی دلہن پر کیا گیا۔ اگر وہ مجرم تھی، اگر پولیس والوں کو یہ تھا کہ یہ بیوی جو ہیں، یہ جو بیویاں ہیں یہ مجرم ہیں، تو پھر ایک پر ہی تشدد کیوں؟ اس حد تک ایک کے ساتھ ہی جانا کیوں ضروری تھا؟ یہ سوال ہیں جو کہ بہت کچھ کھولتے ہیں، جن کی وجہ سے بڑے پنڈورا باکس جو ہیں وہ کھلتے ہیں کہ ایک عورت، وہ جو نوجوان عورت تھی، شکل صورت والی تھی، خوبصورت عورت تھی، وہی کیوں شکار بنی؟ جبکہ مجرم اگر تھی تو پھر 5 تھی، تو پھر ایک پر ہی اس حد تک تشدد کیوں؟ وہی کیوں جان سے جاتی رہی؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ادارے اپنی انکوائری کریں گے تو پھر حقیقت سامنے آئے گی، لیکن کچھ آثار جو ہیں وہ حقیقت بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور پھر گاؤں کے لمبردار کو کال کر کے 40-50 لاکھ روپے کی آفر کرنا، وہ بھی کوئی ایسے تو نہیں نہ کرتا، اگر کوئی بالکل سچا ہو تو پھر ایسے کوئی آفر نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے جو مخالف ہیں ہمارے، انہوں نے یہ سب کچھ کرایا ہے، تو اس حوالے سے پتہ نہیں کون سچا ہے کون نہیں، کیونکہ جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، یہ پولیس والوں نے کیا ہے، یہ پولیس والوں کا کام ہے۔ اب وہ جو لوگ ہیں، جو متاثرہ لوگ ہیں، ان کے پاس ریکارڈنگ ہے کہ جہاں پر پولیس والے ان سے پیسے مانگ رہے تھے کہ ایک بندے کا 5 لاکھ روپیہ دو اور اپنے بندے لے جاؤ، لیکن وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ جو مخالف ہیں ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ تو پولیس والوں کا اور ان کا معاملہ ہے نا، اس میں کسی جگہ پر یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ جو لوگ ہیں، وہ جو ان کے مخالف ہیں، ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے، ان کا بھی کوئی دخل ہے، یہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال جی بات جو بھی ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسی وارداتیں بہت ہو رہی ہیں۔ خاص کر کے مسلم لیگ نون کو اس بات پر پورا غور کرنا چاہیے کہ جب سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، عورتوں کے حوالے سے جو ایک کوئی پردہ وغیرہ تھا وہ پولیس میں بالکل ختم ہو گیا ہے۔ عورتوں کی عزت کرنا پولیس والوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب سارے پولیس والے ایک جیسے نہیں ہیں، پولیس میں بڑے بڑے اچھے بھی ہیں، پولیس کا کردار بڑا اچھا بھی ہے، لیکن یہ کچھ چند کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کہ پورے محکمے کو بدنام کرتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ اس وقت چند نہیں، اس وقت بہت زیادہ کالی بھیڑیں ہیں، بہت زیادہ ہیں جو کہ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، جو کہ عورتوں کی تمیز بالکل نہیں کرتی، عورتوں کا بھی لحاظ بالکل نہیں کرتی۔ ہاں صرف یہاں تک بات ہوتی کہ ان کو پکڑا جاتا، ان سے پوچھ گچھ کی جاتی، کیونکہ جو واقعہ ہو رہے ہیں، جو حالات ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی بڑی عورتیں جو ہیں وہ یہ کام بھی کرتی ہیں، یہ چوری وغیرہ کا کام، یہ ڈکیتیوں میں بھی شامل ہیں، یہ گینگیں ہوتی ہیں پوری کی پوری، اور وہ یہ کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ ایک غریب خاندان ہے، غریب گھرانہ ہے، اور گاؤں میں رہنے والے عزت دار لوگ ہیں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر پولیس کو یا کسی اور ادھر جو دربار میں کوئی عملہ تھا، انہیں اگر کوئی شک وغیرہ ہوا بھی تھا تو اس کے لیے پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ عورتیں آئیں، لیڈیز پولیس آئے، وہ آ کر ساری انکوائری کرے، وہ تلاشی لے، وہ انویسٹیگیشن کرے، وہ جو بھی کرے وہ کرے، اور تھوڑا بہتا کر کے اپنی تسلی کر کے پھر چھوڑ دے۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ تو ریکارڈنگ میں موجود ہے کہ ایک بندے کا 5 لاکھ روپیہ مانگا گیا تھا، مطلب کہ 5 بندے تھے اور 5 بیویوں کا 25 لاکھ روپیہ مانگا گیا تھا۔ تو یہ تو سراسر غلط ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ اور پھر وہ پیسے نہ ملنے پر، بیلف ڈلوانے پر یہ حالات ہو گئے کہ ایک بیوی کی جان جاتی رہی۔ اتنا دکھ ہو گیا، اتنا غصہ آ گیا کہ ایک بیوی کو جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ تو مسلم لیگ نون حکومت جو ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے، ذرا غور کرنا چاہیے کہ ان کی حکومت میں یہ کام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی بہت زیادہ ہو گیا، اور عورتوں کا لحاظ بالکل ختم ہو گیا ہے۔
پولیس کے ادارے میں خاص کر کے، اور یہ بہت غلط بات ہے، اس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ عورتوں کے حوالے سے بڑا دعویٰ کرتی ہیں کہ میں عورتوں کی نمائندہ ہوں، میں عورتوں کا خیال رکھتی ہوں، تو ان کو بھی اس بارے میں فل ایکشن لینا چاہیے کہ وہ عورتیں تھیں، وہ کسی کی بیٹیاں تھیں، کسی کی بہنیں تھیں، کسی کی بیوی تھی، کسی کی مائیں تھی، تو ان کا کون سوچے گا؟ ان کے حوالے سے کون ایکشن لے گا؟ ایک تو ان پر یہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے، اور اوپر سے پھر ان کی سنوائی بھی نہیں ہو رہی، تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ اگر نہیں سنوائی ہو رہی، اگر سنوائی نہ ہوگی تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ادھر تو ان کی سنوائی نہیں ہوگی، لیکن یہ جرم کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ایک جگہ ہے جہاں پر مظلوم کی سنوائی ہوتی ہے، جہاں پر معصوم کی سنوائی ہوتی ہے، جہاں پر ظالم کو پکڑا جاتا ہے، جہاں پر ظالم کا گریبان پکڑا جاتا ہے، جہاں پر ظالم کو نچوڑا جاتا ہے، ایسے جیسے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے، اس طرح سے اسے نچوڑ کے اس کے ظلموں کا حساب لیا جاتا ہے، اور وہ عدالت بہت بڑی عدالت ہے، اور وہ میرے رب کی عدالت ہے، وہاں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، وہاں پر ہر کسی کو حساب دینا ہی دینا ہے، اور وہ حساب بالکل سامنے شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ وہاں پر کوئی کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا زور نہیں چلے گا، وہاں پر حق اور سچ کا فیصلہ ہوگا۔ جو مظلوم ہوگا اسے انصاف ملے گا، اور جو ظالم ہوگا اسے سزا ملے گی، اور یہ ضرور بر ضرور ملے گی۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ جب ان لوگوں سے، جب یہ جو ظالم ہیں، ان لوگوں سے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اس وقت کی روز محشر کی ان سے جب بات کی جاتی ہے، جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جنت اور دوزخ کی بات کی جاتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے جب یہ سنتے ہیں تو ان کی زبان سے تو یہ اقرار ہوتا ہے کہ واقعہ ہی جنت اور دوزخ ہے، واقعہ ہی ادھر ہر کسی نے جانا ہے، واقعہ ہی اس جگہ پہ جا کے حساب دینا ہے۔ ان کی زبان تو یہ تسلیم کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ زبان ان کی تسلیم کر رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ ان کا اندر سے دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ، یہ جہنم اور جنت، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے مرنا ہے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا دل یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہر کسی نے مرنا ہے اور ہم نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی ادھر جا کر حساب دینا ہے، تو پھر یہ لوگ یہ کام نہ کریں، یہ ظلم نہ کریں، یہ زیادتیاں نہ کریں، سیٹوں پر بیٹھ کر انت نہ چک دے، سیٹوں پہ بیٹھ کر مظلوموں کا جینا حرام نہ کر دے، سیٹوں پہ بیٹھ کر چادر اور چار دیواری کو کا تقدس پامال نہ کریں۔ یہ لوگ پھر سوچیں، یہ اس وقت کو سوچیں، اس وقت کا یہ سوچیں کہ جب روز محشر ہوگا، جب حساب مانگا جائے گا، تو پھر ہم ادھر کیا حساب دیں گے؟ ادھر تو ہم اپنا زور چلا سکتے ہیں، ادھر تو ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، لیکن ادھر ایسی بات نہیں ہوگی، ادھر تو پھر حساب دینا پڑے گا نا، ادھر تو پھر سب برابر ہیں، ادھر تو پھر کوئی تھانے دار نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، ادھر تو سب برابر ہیں، ادھر تو مظلوم کی سنوائی ہوگی اور ظالم کو پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسے آفیسر دے جو عہدوں پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر جو بیٹھے ہیں، وہ ایسے ہوں کہ وہ صحیح مسلمان ہوں، ان کو خوف ہو، ان کو خوف خدا ہو، وہ ڈرنے والے ہوں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، وہ انصاف کریں، انصاف پر چلیں۔ بہرحال بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت انصاف دوسرے ملکوں میں، غیر مذہبوں میں، جو غیر مذہب ہیں، ان لوگوں میں انصاف ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا پاکستان ہے، اور اس ملک میں حلف لیا جاتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر ہم یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے، ملک اور عوام کی خدمت کریں گے، اور حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ وہ حلف بھی صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے، ایک فنکشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فنکشن بند
تو پھر وہ ٹکڑا بھی باندھ، اس کا کوئی کسی کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے حلف لیا کیا ہے، ہم نے کہا کیا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کیا وعدہ کیا ہے۔ اس وقت ہم نے کہا ہے کہ ہم ملک اور عوام کا بھلا کریں گے، ملک اور عوام کے لیے کام کریں گے، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ اسی عوام کو ہم نچوڑ رہے ہیں، اسی عوام کو ہم نوچ رہے ہیں، اسی عوام سے ہم اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، اسی عوام سے ہم 5-5 لاکھ روپیہ فی بندے کا لے کر، بے گناہ بندوں کا 5-5 لاکھ روپیہ لے کر ہم اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کا بہتر سے بہتر لباس بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کوٹھیاں بنا رہے ہیں، ہمارے بچے عیش و عشرت کی زندگی گزارے، ان کے لیے ہم اسی عوام، اسی غریب عوام کو ہم نچوڑ رہے ہیں، اس کا ہم گلا دبا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے وعدہ کیا کیا تھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کر ہم نے وعدہ کیا کیا تھا، وہ وعدہ ہمیں بھول گیا ہے۔ ہمیں صرف یاد ہے تو اس وقت صرف اور صرف اپنے بچے یاد ہیں، اور پھر وہ بچے کیسے نیک نکلیں گے، کیسے وہ بچے فرما بردار نکلیں گے، کیسے وہ بچے سیدھے راستے پر چلیں گے، کیسے وہ بچے احترام کرنے والے ہوں گے، کیسے وہ بچے ان باپوں کو بڑے ادب، بڑے احترام کے ساتھ یاد کریں گے، اور کیسے ان کا ادب و احترام کریں گے کہ جب ان کو اس قسم کے نوالے کھلائے گئے ہوں۔ تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، یہ بڑی غور کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام عہدوں پر بیٹھے آفیسر جو ہیں وہ ان باتوں پر ضرور غور کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔